ہاں ہاں ہے، یہ اس کا جواب ہے، اور یہ اس کا جواب ہی یہی ہے۔ ایک آدمی جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا وہ مسلمان کہلایا، جو مسلمان کے گھر میں نہیں پیدا ہوا وہ اس کو تو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہیں۔ اس کا جواب ہی یہی ہے کہ دقت صرف اسی کو ہے جو ایک مزاج میں پیدا ہوا اور دوسرے مزاج کی سوچے۔ دقت اس کے لیے کہ ہم چونکہ اسلام میں پیدا ہوئے اور ہمیں دوسروں کے متعلق اسلام ہی اطلاع دیتا ہے کہ یہ کافر ہے، ان کے مطابق پتہ نہیں ہم کافر ہوں گے، لیکن اللہ کے مطابق جو ہے نا وہ کافر ہے، ہمارے اللہ کے مطابق۔ ان کا بھی کوئی اللہ ہوتا ہوگا، ہونے دو۔ یہی تو خوبی ہے سوال کی کہ آپ جس راستے سے جا رہے ہو آپ کا دین وہی ہے۔ دین کا معنی یہ ہے وہ راستہ جو تم اختیار کر رہے ہو۔ ایک درویش کو ایک دفعہ خواب سی آئی ہے، مراقبہ ہوا، کہتا میں چلتے چلتے بنارس میں کسی جگہ مندر میں چلا گیا، وہاں جا کے پھر میں نے مراقبہ کیا، لارڈ کرشنا کا مندر تھا۔ میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ لارڈ کرشنا یا کرشن مہاراج حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بڑا چونکا، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم مجھے کہا تم صرف ایک راستے سے آ سکتے ہو، دو راستے سے نہیں آ سکتے، بس اتنی سی کہانی، یہ ہمارے ہی ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ غوث علی شاہ کی بات رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اور وہ جانے اور وہ جانے، تم جس راستے پہ طے کر رہے ہو تمہاری آخرت اس راستے میں ہے۔ آپ ایسا نہیں، باقی شیطان کی پوجا کرنے والے بھی آ جائیں، ہونے دو۔ شیطان بذات خود ایک انسان ہے، یعنی کہ ایک فرد ہے، ایک واقعہ ہے۔ اب شیطان کہتا ہے چلو جی میں نے تو گمراہ کیا لوگوں کو، تو مجھے کس نے گمراہ کیا جبکہ میرے سے پہلے شیطان کو نہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں، ان کے جواب کے لیے پہلے اپنے دین کو پختہ کر لو، اپنے دین سے جواب لو کہ جو اس دین میں پیدا نہیں ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ اور کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ سوچ آزادوں کو سوچو تو پہلے اپنے دین کو چھوڑ کے سوچو تھوڑی دیر کے لیے، پھر آزادی سے بات سمجھ آئے گی کہ وہ کافر کیوں کافر۔ آپ اس کے وکیل بن جاؤ، اور وکیل جو ہے نا وہ ملزم کو بھی میں ہی کہے گا نا، پھر آپ اس کے ساتھ ہو گئے کہ دیکھو یہ ہم دین میں اسلام میں نہیں پیدا ہوئے، ہمارا قصور کیا ہے؟ پھر یہ سوال یوں ہوگا کہ اگر 3 بچے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ دیر تک رہا، ایک بچہ جلدی مر گیا، ایک بچہ درمیانی عمر کا رہ گیا، ایسا سوال ہے نا۔ اس نے پوچھا کہ بھئی اگر مرنے والا چھوٹی عمر کے جو بچہ مر گیا اس کا کیا فائدہ؟ پیدا کیوں کیا پھر مار گیا؟ یہ اتنی جلدی مار دیا گیا کہ بڑا گناہ کرتا، بچ گیا، گناہ سے بچ گیا۔ وہ جو بڑی عمر کو گناہ گار تھا اس نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں جلدی مار دیا پھر تو نے، میں گناہ سے بچ جاتا۔ اب یہ ایک خوبی کی بات ہے کہ ماننے والے جو ہے نا ان کے لیے سب زندگی ایمان کا حصہ ہے، نہ ماننے والے کے لیے یہ سارا کفر ہے۔ کفر آپ کے ایمان کی پہچان ہے، اس کا آپ کا کفر نہیں ہے۔ یہ آپ بات سمجھے؟ شیطان آپ شیطان نہیں ہے، تمہارا شیطان ہے وہ تو ایک راہ ہے، راستہ ہے، جو اس راہ پر چلے گا گمراہ کر جائے گا۔ بذات خود وہ گمراہ ہے کہ نہیں ہے یہ الگ کہانی ہے، شیطان تو راستہ ہے، شر کا راستہ ہے، وہ راہی تو نہیں ہے نا۔ اب راہی تو وہ ہے جو راستہ طے کرنے کے بعد ہو، وہ تو راستہ پہلے ہی اس کا نام سے منسوب ہے شیطان۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے دین کے حوالے سے قادر مطلق نے آپ کو یہ دین عطا فرمایا، جن کا یہ دین نہیں ہے ان کی طرف سے یوں نہ سوچا کرو رعایتاً۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو معاف کر دیتا ہے تو اس کا کیا جاتا ہے؟ تو معاف کرا کے کیا لے گا؟ جب تجھ سے پہلے کسی نے نہیں اس کی سفارش کی تو کیوں سفارش کرتا ہے؟ رہنے دو، یہ اپنی ہستی سے بڑی بات ہے، اس کو رہنے دو۔ اب یہ دیکھو کہ دعا کرو ہمیں ہماری بخشش ہو جائے، باقی اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے، وہ خود دیکھے کہ دنیا میں میں نے پہلے کہا کہ شر کیوں ہے، خیر کیوں ہے، کافر بھی رہے گا، مومن بھی رہے گا، ہندو بھی رہے گا، رونقیں بھی رہے گی۔ اللہ کو پیدا اللہ نے کیا دنیا اور اللہ کو مانتی نہیں ہے۔ آج بھی اس دنیا کے اندر غالباً 3/4 آبادی اللہ کو نہیں مانتی۔ آپ ماننے والے ہو تو اپنے ایمان کو پختہ رکھو یا چھوڑ دو، بتانا کسی کو نہیں۔ چھوڑ دو گے تو پھر یہ آسانی ہو جائے گی
کیا تھا کہ نہیں تھا، لیکن آپ چھوڑ نہیں سکو گے، یہ یاد رکھو۔ تو اس لیے آپ اپنے ایمان کو پختہ رکھو، اور پختہ رکھنے کا طریقہ کیا؟ اس کی رحمت پر یقین رکھو، اور باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ اسے کافر کہتے ہیں جو آپ کے ایمان پر نہ ہو، کافر کہلاتا ہے۔ کافر کے اندر جا کے دیکھو گے تو حقیقت کچھ اور ہوگی۔ کیسے اندر جا سکتے ہو اس کے اندر؟ ایمان چھوڑ کے۔ آپ ایمان چھوڑ کے آپ جا نہیں سکتے، نکل جائے، ورنہ ایمان چھوڑ کے آپ دیکھو 2 دن، تب پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ کافر کیا ہوتا ہے۔ کافر نہ شدی لذت ایمان چے شناسی، کافر بننا پڑتا ہے ایمان کی شناخت کے لیے، لیکن آپ نے بننا، شاید واپسی نہ ہو۔ کافر کو اس کے حال پہ چھوڑو، محمد کو، ورنہ کہنے والے کہتے ہیں کہ خود ہی صنم ہے، خود ہی صنم پرست ہے، خود ہی صنم قدا ہے، خود ہی نصیحتیں ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ ہے، ساری کائنات کو برابر کا سلوک کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے فرشتے ایک ذات پر درود بھیجتے آ رہے ہیں۔ بڑی تخصیص کی بات ہے نا، کہتا ہے یہی ہے، اس حد تک تو ہے نا۔ تو خالی پیغمبر کا ہو جانا، سماج میں سے چن لینا، یہ ایک بڑی بات ہے۔ ایک آدمی کو پیغمبر بنا لینا بڑی بات ہے، پھر سب پیغمبروں کو ایک پیغمبر کی اطاعت کرانا بڑی بات ہے، پھر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ایک پیغمبر پر، اور بھی کام اللہ کو ہونے چاہیے، وہ نہیں ہم حال درود بھیجتے جا رہے ہیں، یہ ایک خاص بات ہے۔ یہ بات غور سے اور خاص فضل سے سمجھ آتی، ورنہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ سوال نہیں ہے، یہ بس دعا ہی ہے۔ آپ بھی دعا کیا کرو، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں ماں باپ کا ادب ضروری ہے، اور ماں باپ بیوقوف ہوں تو پھر تھوڑے ظالم ہوں تو پھر میرا کہنے نہ مانے، پھر اور پھر آپ تو کہتے ہیں ماں باپ کہنا مانو، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کہنا مانو، بیچارے پرانے زمانے کے لوگ ہم پڑھے لکھے نہیں، ہم زیادہ بھی پڑھ لیا، اب ماں باپ کیا پرانے زمانے کی باتیں، ہم ان کی بات مانتے جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں مانو، کیا کہتے ہیں؟ تم ہی مانو، کیونکہ وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، پھر تم مانو۔ یہ فیصلہ یوں ہی چلا رہا ہے، جو پہلے آئے ہیں ماں باپ، ان کا کہنا اولاد ہی مانیں گے، ہر چند کی اولاد کو ماڈرن روشنی ہوگی، کیونکہ ایک خاص نسبت ہے، اور ماں باپ کی غلط چیز بھی دعا کے ساتھ آپ کے کام آ سکتی ہے، اور بہتر ہے۔ آج کل خیر ماں باپ بھی کوآپریٹو ہیں بڑے، اولاد کو کہتے ہیں جی بڑی ادب سے کہتے ہیں جی بیٹے جی آپ کا فیصلہ بڑا مقدم ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جو آپ فرماؤ۔ بچوں کو بھی کہتے ہیں ماں باپ کہ بیٹے جی جو آپ فرماؤ وہی کریں گے، تو بیٹے خوش ہوتے ہیں کہ چلو ماں باپ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اولاد گستاخ کب ہوتی ہے؟ جب ماں باپ مؤدب ہو جائیں اولاد کے سامنے۔ اولاد بھی گستاخ تو اس وقت شروع ہونا، جب ماں باپ بھی کہنا ماننے لگ جائیں تو اولاد میں انکاری ہو جائے گی نا۔ بہرحال ایک واقعہ ہے کہ ماں باپ کا ادب اپنی جگہ پر نتیجہ دیتا ہے، ہر چل کے حق کو نہیں پہنچتا ان کو، کتنی مطلب ماڈرن ورلڈ ہے، اولاد نہیں مانتی کرنا، برابر کے حق مانگتی۔ بہرحال یہ ادب کے درجے ہیں، اس لیے اس جو کافر جس کو پیدا کیا گیا اس بیچارے کا قصور ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جواب رکھتے ہو اس کا۔ اور کوئی بات دعا، آپ دعا کرو، سب لوگ اپنے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے بچائے، عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ساری ملت اسلامی پر فضل کرے، اللہ ماں باپ کو اولاد کے حوالے سے آسانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی یہ کیا ہے؟